السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 347، سورہ التوبہ، آیت 19 تا 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اجعلتم، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، سقایۃ الحاج، حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو، کمن، مانند اس شخص کے جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وجاہدہ اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔
الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجرو اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم سب سے بڑھ کر ہیں، درجتاً درجے میں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ ہیں، الفائزون کامیاب، یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا رب، برحمت رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور ایسے باغات کی کہ لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیم نعمت ہے، مقیم ہمیشہ رہنے والی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ، انا بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، اجر عظیم بہت بڑا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاج کرام کی خدمت، بیت اللہ کی آباد کاری اور اس شخص کا بیان کیا جو شخص مومن ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، پلس وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا بھی ہے، اور جہاد میں وہ اپنی جان بھی کھپاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی لگا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ دونوں بڑے فضیلت والے کام ہیں، لیکن یہ کام اس مومن بندے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ جو مومن بھی ہے اور یہ اعمال کرنے والا بھی ہے۔ مکہ کے مشرک وہ لوگ حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور مسجد حرام کعبہ بیت اللہ کو آباد بھی کرتے، تو اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں، اور اسی طرح مسلمان بھی ہیں کہ مکہ کے مشرکوں کو اس بات پر فخر تھا کہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں اور ہم مسجد حرام کے متولی بھی ہیں، اور اسی طرح ہم بیت اللہ کو آباد کرنے والے بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ درجہ اور فضیلت ہماری ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام اس مومن بندے کے مقام اور رتبے کو نہیں اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو مومن بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے، قیامت کے دن میں ایمان ہے، مجاہد بھی ہے، مہاجر بھی ہے، اور اپنا مال بھی جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ جناب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1879 نمبر کی۔ نعمان فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ممبر کے پاس صحابہ کی جماعت میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کہنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مطلب اس کا تھا کہ اسلام لے آنے کے بعد اگر کوئی کام بڑی فضیلت والا ہے تو وہ حجاج کرام کی خدمت کرنا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں جی، مسجد حرام کو آباد کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک اور نے کہا کہ نہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ بہتر ہے حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی آباد کاری سے۔ جب ان میں تو تکرار شور تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہاں آوازیں بلند مت کرو، پیارے نبی کے ممبر کے پاس شور شرابہ نہ کرو۔ یہاں یاد رکھیے، آج بھی ہمیں یہ جو ادب و احترام ہے وہ ملوز خاطر رکھنا ہے۔ بعض شر پسند لوگ، مشرک اور بد عقیدہ لوگ پیارے نبی کی قبر کے پاس جا کر شور شرابہ کرتے ہیں، بدعات اور شرک پر مبنی الفاظ کے ساتھ درود و سلام بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ شور شرابہ مت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں پوچھ لوں گا، وہ جو بتائیں گے تو وہی فیصلہ حرف آخر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس پر سورہ توبہ کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اجعلتم سقایۃ الحاج۔ تو اس آیت نے کیا بتایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا یا بیت اللہ کی آباد کاری یہ مومن، مجاہد اور مہاجر کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچنے والی۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد، پھر ہجرت، اسی طرح اپنا مال جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا، یہ اتنا عظیم کام ہے، یہ اتنے بڑے درجے والا کام ہے کہ حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی آباد کاری کرنے والے وہ مجاہد مہاجر کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ پر ایمان کے ساتھ حجاج کی خدمت کرتا ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن بیت اللہ کو آباد کرتا ہے، نماز ہے، طواف ہے، اعتکاف ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے بندہ مومن، یہ کام ضرور اپنی جگہ پر ثواب کے کام ہیں، لیکن یہ کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے عمل کو اور اللہ کے لیے ہجرت کر دینے والے کے عمل کو، کہ جو اپنا دین اور اپنی جان مال بچانے کے لیے اور رشتہ داروں اور علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنی جنم بھومیوں کو چھوڑ دیا، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑا اور بیوی بچوں کو چھوڑا، مال و املاک کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ اپنے دین کو بچانے کی خاطر ایک انتہائی مصیبتوں بھرا اور صعوبتوں بھرا اور تکلیفوں بھرا سفر خوف کی حالت میں مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کو روانہ ہوئے۔ تو حاجیوں کی خدمت اور بیت اللہ کی آباد کاری ثواب کے کام ہیں، لیکن یہ کام مجاہد مہاجر اور جہاد کی راہ میں خرچ کرنے والے کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، ہجرت کرنے والے ہوں، اپنا مال جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والے ہوں، یہی لوگ کامیاب و کامران لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے، عظیم رضامندی ہے، اور جنت کے باغات کی خوشخبری ہے۔ تو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سے مہاجرین کی فضیلت ثابت ہوئی، اور مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے، بدر و احد کے میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے، اور سبحان اللہ عمر اور عثمان اور ابوبکر کی طرح جہاد کے لیے اپنا مال دینے والے، یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابوبکر تھے، جو ہجرت بھی کرتے ہیں، مہاجر بھی ہیں، بدر و احد کے مجاہد بھی ہیں۔ حضرت عمر مہاجر بھی ہیں، بدر و احد کے مجاہد بھی ہیں، اور اسی طرح جناب ابوبکر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنا مال بھی دینے والے، بلکہ ابوبکر نے تو سمجھیے کہ اپنے گھر میں جھاڑو ہی پھیر دیا اور سارے کا سارا مال جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیا۔ ان ہجرت کرنے والوں میں جناب عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو جہاد کے میدانوں میں بھی نظر آتے ہیں اور جہاد کے راستے میں اپنا مال بھی لاکھوں اور کروڑوں کی کرنسی کی صورت میں، سونے اور چاندی کی صورت میں خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ ان مہاجروں میں جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں۔ ان مہاجروں اور مجاہدوں
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، جناب حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں۔ ان مجاہدوں اور مہاجروں میں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ فائزون ہیں۔ کون ہیں الفائزون؟ وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا، ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، جنت کی ہمیشہ کے باغات کے وعدے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ظالم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے، اب اگر اس کے بعد بھی کوئی ظالم جناب عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے، کوئی ظالم اپنی دنیا آخرت برباد و تباہ کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے، اور گالیوں میں کیا گالیاں نکالتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان مقدس ہستیوں کو گالیاں نکالنا، ان مقدس ہستیوں پہ لعنت ڈالنا جنہیں اللہ نے الفائزون کہا، یہ گالیاں، یہ لعنتیں خود ان لعنت کرنے والوں پر ہیں، اور یہ لعنت کرنے والے اندر باہر سے کالے، خود بذات خود ملعون ہیں اور خود لعنتی ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ الفائزون ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو ابو بکر ہر بندہ جانتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے، تو آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور خالی اپنی جان لے کر ابو بکر نہیں آتا، بلکہ اپنا کل کا کل مال لے کر بھی آتا ہے ابو بکر۔ بدر میں پیارے نبی کے ساتھ اور احد میں پیارے نبی کے ساتھ جہاں دیگر صحابہ ہیں وہاں حضرت ابو بکر ہیں، وہاں حضرت عمر موجود ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو جو ان لوگوں کو برا بھلا کہے اور ان لوگوں کے خلاف اپنی زبان کھولے، اس میں رتی برابر بھی غیرت اور شرم و حیا باقی نہیں ہے۔ جس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کچھ غیرت اور ذرہ برابر بھی اگر شرم و حیا باقی ہوگا، وہ کبھی جناب حضرت ابو بکر صدیق کو، جناب حضرت عمر کو اور جناب حضرت عثمان کو رضوان اللہ علیہم مجمعین گالیاں دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ وہی ہوگا جو خود پرلے درجے کا بغیر کسی شک کے لانتی ہے، جو الفائزون پہ لانتیں کرے اور انہیں برا بلا کہے، یا نعوذ باللہ جو دیگر بہت کچھ ظالموں، فاسقوں، فاجروں اور ایمان سے دور لوگوں نے کہا۔ اور یہ ہجرت کا اور جہاد کا سفر یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ کوئی بھلے 1000 نفل پڑے بیت اللہ میں موجود رات کا ایک بڑا حصہ طواف میں اور قیام میں اور نوافل میں گزار دے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا، جہاد کے میدانوں میں اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اللہ کی راہ میں میدان کے جہاد کے میدانوں میں خرچ کرنے والا، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا، وہاں نوافل پڑھنے والا، وہاں عمرہ کرنے والا، یہ صفا مروہ کی سعی میں دوڑنے والا، یہ جتنی مرضی عبادت کر لے، یہ مجاہد کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ ایک اور آیت اللہ نے فرمایا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ۔ ہاں، اللہ کا اچھا وعدہ بیت اللہ کے آباد کاروں کے متعلق بھی ہے، اللہ کا اچھا وعدہ وہ حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی ہے جو مومن ہیں، نہ کہ ابو جہل کی طرح مشرک۔ ان تمام کے لیے اچھا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن فضیلت اور مقام اور رتبہ اور شان وہ مجاہد کو ہے، وہ مہاجر کو ہے، وہ جہاد کے میدان میں اپنی جان مال کو کھپا دینے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو درجہ مجاہد کا اور مہاجر کا ہے، اس درجے کو کوئی اور نہیں پا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔